الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہماری شریعت عام ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے، اور اس کے احکام تمام لوگوں کے حالات پر مشتمل ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے احکام سے مستثنیٰ نہ رہے۔ دنیا میں رہنے والے تمام لوگ اس شریعت کے ماتحت اور اس کے تابع ہو جائیں۔ اور اس کے مقاصد اسی صورت میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ مقاصد کی تکمیل تب ہی ہو سکے گی جب احکام عام ہوں، تمام لوگوں پر مشتمل ہوں۔ اس میں یہ بات بھی اسی وجہ سے ذکر کی تھی کہ ہماری شریعت کے اندر اس قدر عموم پایا جاتا ہے، اس کے اندر اس قدر وسعت ہے کہ تمام لوگوں کو اس کے احکام مشتمل ہیں، بلکہ ان کے ہر قسم کے حالات کو مشتمل ہیں۔ یعنی ہر دور، ہر حالت میں، ہر جگہ میں لوگوں کی یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جس طرح اس کے احکام عام ہیں، ویسے ہی اللہ رب العزت نے اس امت کو جو امتیازات دیے ہیں، جو اس کے فضائل و مناقب ہیں، وہ بھی عام ہیں۔ اسی لیے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معجزات دیے ہیں، تو یہ جو معجزات ہیں انہی کا نمونہ امت کو دیا ہے، جن کو ہم کرامات کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ تو کرامات جو ہوتی ہیں، یہ کیونکہ باطنی چیز ہے، جبکہ عام طور پر ہمارے سامنے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت ظاہری احکام میں رہنمائی کرتی ہے۔ ظاہری احکام یا جو معاملات ہوتے ہیں یا ظاہری جو امور ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے ظاہر سے آنے والے امور کی شریعت رہنمائی کرتی ہے، بعین ہی اسی طرح جو باطنی امور ہوتے ہیں ان کی بھی رہنمائی کرتی ہے۔ گویا کہ ہماری شریعت کے احکام ظاہر کے لیے بھی ہیں اور باطن کے لیے بھی ہیں۔ یہ عام ہے عالم غیب کے لیے بھی اور عالم شہادت کے لیے بھی۔ یعنی عالم شہادت سے مراد وہ معاملات ہیں جو ہمارے سامنے عام طور پر وقوع پذیر ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، جو مخفی نہیں ہوتے۔ اور عالم غیب سے مراد کچھ ایسے امور ہیں جو باطنی ہوتے ہیں، عام طور پر وہ وقوع نہیں ہوتے، عادات کے وہ خلاف ہوتے ہیں۔ تو ہماری شریعت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ جیسے ظاہری معاملات میں لوگوں کو اپنا پابند کرتی ہے، ویسے باطنی معاملات میں بھی وہ شریعت اپنا پابند کرتی ہے کہ ظاہر سے ہمیں کوئی چیز آئے تو اس کو بھی ہم نے شریعت پر پیش کرنا ہے، اگر باطن سے آئے تو اس کو بھی ہم نے شریعت پر ہی پیش کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں ان پر ہم شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم لگاتے ہیں،
ایسے ہی اگر کوئی باطنی معاملہ آئے، یعنی کوئی کام ایسا جو خرق عادت واقع ہو جاتا ہے، اس کو بھی ہم میں شریعت کے ظاہر کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ یعنی جو خرق عادت معاملات ہیں ان پر بھی شریعت حاکم ہے۔ اگر کوئی باطنی معاملہ یا خرق عادت واقع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ وہ شارع پر حاکم بن جائے، بلکہ ہر قسم کا معاملہ خواہ وہ ظاہر سے آئے یا باطن سے آئے، شریعت اس پر حاکم ہے، اور کوئی حکم ظاہری ہو یا باطنی ہو شریعت کے دائرہ کار سے وہ نکل نہیں سکتا۔ شریعت کے عام طور پر جو احکامات ہیں وہ باطن پر مبنی نہیں ہوتے، کیونکہ باطنی چیزوں سے مراد وہ امور ہیں جو عادات کے خلاف واقع ہوتے ہیں، جن کو ہم خرق عادت کہتے ہیں۔ تو عمومی طور پر شریعت کے احکام جن امور پر مبنی ہیں یا جن عادات پر مبنی ہیں یا جن اعمال پر مبنی ہیں وہ ہیں جو ہمیشہ اور مستقل ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے معاملات جو مکلف لوگوں کی طرف سے مستقل ہوتے رہتے ہیں، ان پر شریعت عام طور پر احکام دیتی ہے، یعنی جن کو ہم مستقل عادات کہتے ہیں۔ لوگوں کی مستقل عادات اور ان کے رسم و رواج اور مستقل ہونے والے ان سے اعمال، شریعت ان پر احکام دیتی ہے، جبکہ خرق عادت معاملہ ان عادات کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھار واقع ہوتا ہے۔ اس کے باوجود شریعت نے ہمیں یعنی وہ معاملات جو خرق عادت واقع ہوتے ہیں، عام طور پر جو لوگوں کی مستقل اور جاری اور دائمی عادات ہیں ان کے خلاف واقع ہوتے ہیں، ان میں بھی ہمیں شریعت کا پابند کیا ہے کہ ایسی کوئی کرامت، ایسا کوئی خرق عادت واقعہ جو ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کوئی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں موجود ہے یا کہ نہیں۔ اگر اصل موجود ہے تو پھر تو اس کا اعتبار ہوگا، اگر نہیں پھر اس کا اعتبار نہیں۔ اور اس لیے اہل علم نے شرط رکھ دی کہ ایسا کوئی بھی معاملہ جو خرق عادت واقع ہوتا ہے، اگر وہ کسی شرعی حکم کے خلاف ہو یا وہ کسی شرعی قاعدے کے خلاف ہو تو وہ بھی مسترد کر دیا جائے گا، کیونکہ شریعت کے احکام عام ہیں، خاص نہیں ہیں، اور یہ خرق عادت معاملہ یہ تو خاص ہے، تو خاص کی بنیاد پر کسی شرعی عام حکم کو یا عام قاعدے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کیونکہ شریعت کے احکام تمام لوگوں کے لیے ہیں، لوگوں کے ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کے زمانوں میں، ہر جگہ کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعہ کسی وقت کسی جگہ خاص پیش آ جاتا ہے اور خرق عادت اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی قاعدہ کلیہ یا شریعت کا کوئی حکم ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے بات ہم کر رہے تھے کہ شریعت کے احکام عام طور پر جو ہمیں دیے جاتے ہیں وہ کن امور میں دیے جاتے ہیں؟ ایسے امور جو مستقل ہوتے ہیں، دائمی ہوتے ہیں۔ مستقل اور دائمی جو ہمارے معاملات ہیں، شریعت کے احکام ان پر عام طور پر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو عادات ہیں مستقل، یہ یعنی ان پر شرعی احکام دیے گئے ہیں، شریعت کی بنیاد انہی پر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی وقت خرق عادت ان عادات کے الٹ کوئی معاملہ پیش آ گیا تو اس کو بھی ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اگر یہ اس کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اصل جو عادات ہیں ان کا قطعی ہونا، عام ہونا اور یقینی ہونا، معلوم ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ آپ کو خرق عادت معاملات کا پتہ نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پر آپ اگر اصل جو عادات ہیں
ان کو معلوم نہیں کریں گے، ان کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، یا وہ اصل جو عادات ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہوگی، تو آپ اصل دین کو نہیں پہچان سکتے۔ جیسا کہ آپ نے دین کو پہچاننا کس طریقے سے پہچانا کہ نبی علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے۔ تو نبی علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان جو ہے وہ کیسے لایا جاتا ہے؟ اس کی بنیاد زیادہ تر جو ہے وہ معجزات پر ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے، خاص کر جو اہل کلام اور اہل نظر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں معجزات کے بغیر نبوت کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ اگرچہ یہ کلی اور حتمی اصول نہیں ہے، یہ ایک دلیل تو ہے، یعنی کسی نبی کی سچائی پر معجزہ ایک دلیل تو ہوتا ہے، لیکن یہ کلی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ معجزے کے بغیر کسی نبوت کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ ایسے قرائن، ایسے حالات بھی سامنے آتے ہیں جن سے علم یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے سارے لوگ جو ہیں معجزات دیکھ کے تو مومن نہیں ہوئے، بعض نے معجزات دیکھے ہیں اور بعض نے معجزات کے علاوہ قرائن اور حالات کو دیکھ کر ہی آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس لیے معجزات جو ہیں وہ ایک دلیل تو ہیں نبوت پر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے کہ نبوت کے بغیر یعنی معجزات کے بغیر نبوت کو معلوم نہ کیا جا سکے یا اس کی سچائی کا علم نہ ہو سکے۔ لیکن عام طور پر کیونکہ معجزے کو ایک دلیل بنایا جاتا ہے، اور معجزہ جو ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزہ ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ ایسا کام ہوتا ہے جو عادت کے خلاف ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام عادت کے خلاف ہے؟ یہ اسی وقت پتہ چلے گا نا جب آپ کو عادات کا علم ہوگا۔ جو عام، غالب اور معروف عادات ہیں، مترد ہیں، یعنی جو معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، لوگ ان پر عمل پیرا ہیں، مسلسل وہ ان پر عمل کر رہے ہیں، یعنی لگاتار ان پر عمل ہو رہا ہے، یہ عادات ہیں۔ جب آپ کو ان عادات کا پتہ ہوگا تو پھر ہی آپ معلوم کر سکیں گے کہ یہ کام خرق عادت ہو گیا ہے۔ یعنی جو غالب اور عام عادات ہیں ان کا علم یقینی ہونا ضروری ہے، پھر ہی کوئی شخص خرق عادت کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خرق عادت ہے کیونکہ وہ عام عادات کے خلاف ہوگی۔ تو جب کوئی خرق عادت معاملہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی نبوت کی سچائی پر دلیل ہے۔ نبوت کی سچائی تسلیم کر کے، نبوت پر ایمان لا کے ہی ہم دین کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے عادات کو جاننا یعنی بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر جو عادات ہیں انہی پر ہی شرعی احکام مبنی ہیں، یعنی شرعی احکام ان کو سامنے رکھ کے دیے گئے ہیں۔ جو عام طور پر معاشرے کے اندر ہر یعنی دور کے اندر بلکہ جو عادات پائی جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ کلی عادات ہیں، ان کو کہتے ہیں کلیات۔ امام شاطبی نے تقسیم یہ کی ہے کہ واقع ہونے کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے عادات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک کلیات ہیں، کلیات وہ ہوتی ہیں جو زمانے بدلنے سے، حالات بدلنے سے اور جگہوں کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتی، یہ کلیات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی عادات جو زمانے، حالات، جگہ بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتی، جیسا کہ مثلا کھانا پینا، سونا، اٹھنا، جاگنا، خوشی، غمی، اور اس کے علاوہ لذیذ چیزوں کی رغبت اور غیر لذیذ چیزوں سے نفرت۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ زمانے بدلنے سے، حالات بدلنے سے، جگہ بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اور کچھ عادات ایسی ہیں جن کو جزیات کہتے ہیں، یعنی جزیات میں وہ عادات آتی ہیں
جو حالات بدلنے سے، زمانے اور جگہ بدلنے سے تبدیل ہو جاتی ہے، جیسا کہ لوگوں کا لباس ہے یہ بدلتا رہتا ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے گھر، ان کی رہائش، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے کاروبار کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ جزیات ہیں جو حالات کے بدلنے سے، زمانے بدلنے سے یا جگہ بدلنے سے تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کو جزیات کہتے ہیں۔ اور کلیات وہ ہوتی ہیں کہ جو ان چیزوں کی تبدیلی سے تبدیل نہیں ہوتی، ہر جگہ یہ ایک ہی رہتی ہے۔ یعنی یہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، غم اور خوشی، یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ وقوع کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے کہ عادات جو لوگوں کی ہیں یا رسم و رواج ہیں وہ کچھ کلیات ہیں، کچھ جزیات ہیں۔ کلیات میں تبدیلی نہیں آتی، جزیات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بات ہم عادات کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اصل موضوع کیا چل رہا ہے کہ شارع نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، شریعت دی ہے، اس لیے کہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان احکام کے تابع بنایا جائے۔ تو ہم بات جو ہیں وہ لوگوں کے تابع ہونے کی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح شارع نے تابع بنایا ہے۔ اس میں ہمارے جو عام طور پر ایک ظاہری اعمال ہیں، ان میں بھی تابع بنایا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے خرق عادت معاملات کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی سے خرق عادت کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، جس کو عام طور پر ہم کرامت کہتے ہیں، اس میں بھی ہم شرعی احکام کی روشنی میں جائزہ لیں گے، تاکہ کوئی معاملہ ایسا سامنے نہ آ جائے جس سے شریعت کے کسی حکم سے ٹکراؤ پیدا ہوتا، کہ باطنی اعمال میں بھی لوگ شریعت کے احکام کے ہی پابند رہیں۔ تو کیونکہ یہ دو قسم کی عادات تھی، یعنی دو قسم کے یہ امور ہیں، ایک وہ ہیں جو عادت کے مطابق چلتے ہیں، ایک وہ ہیں جو خرق عادت ہیں۔ ہم نے بات کی تھی خرق عادت کی پہلے، کہ خرق عادت میں بھی لوگ شریعت کے تابع ہوں گے، شریعت ہی خرق عادت معاملات میں حاکم ہوگی۔ شریعت روشنی میں ہم ان کا جائزہ لے کے کسی کو صحیح کسی کو غلط کہیں گے، کیونکہ کوئی کرامت، خواہ کسی کو کوئی انکشاف ہو یا کشف ہو، یا کسی کو کوئی الہام ہو، یا کوئی شخص خواب میں کوئی چیز دیکھے ایسی جس سے شرعی کسی حکم سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے یا کسی شرعی قاعدہ کلیہ کی مخالفت ہوتی ہے، تو اس کو رد کر دیا جائے، اس کا کوئی اعتبار ہو، اللہ کہ وہ خرق عادت کوئی کام کسی نبی سے ہو جائے۔ اگر خرق عادت کوئی کام یا کوئی خواب نبی سے واقع ہو جاتا ہے اور اس میں ظاہری طور پر شریعت کے احکام سے ٹکراؤ لگتا ہے، پھر بھی اس کو مان لیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا نا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کے مطابق عمل کر لیا، اور یہ خواب کے ذریعے جو بات سامنے آئی بیٹے کو ذبح کرنے کی، یہ خرق عادت تھی۔ عادات کے مطابق یہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی اور کو یہ خواب آ جائے مثلا کہ وہ خواب میں دیکھے کہ کسی کو ذبح کر رہا ہے، تو کیا اس پر وہ عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی کو کوئی خواب آ جائے، کوئی کشف ہو جائے، کوئی الہام ہو جائے، اور وہ بیان کرے کہ مجھے یہ چیز دکھائی گئی ہے، جیسا کہ کئی لوگ خواب کے مطابق عمل کر دیتے ہیں نا، کسی کا بچہ مار دیا کہ خواب میں مجھے دکھایا تھا کہ اس کو مار دو، کسی کا کوئی اور مالی نقصان کر دیا، خواب میں یہ آیا تھا کہ فلاں کا نقصان کر دو، فلاں کو قتل کر دو، یا فلاں کے بچے کو قبر سے اٹھا کے بہر پھینک دو۔ یہ چیزیں خرق عادت کوئی بیان کرتا ہے تو ہم شریعت کی روشنی میں جائزہ لیں گے کہ یہ شرعی طور پر جائز ہیں، تو شرعی حکم کے خلاف ہوں گی یا کسی قاعدے خلاف ہوں گی، ان کو رد کر دیا جائے گا۔
ہماری یہ بات میں نے دوبارہ ذرا بات کو سمجھانے کے لیے کی ہے کہ کچھ عادات ہیں جو مسلسل چلتی ہیں، لوگ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور کچھ خرق عادت چیزیں ہیں، تو شریعت ہمیں دونوں میں اپنے تابع کرنا چاہتی ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے معجزات میں بات کی کہ نبی کا جو معجزہ ہے اس میں تو خیر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے، اس پر تو عمل کیا جائے گا۔ لیکن نبی کے علاوہ کسی اور سے اگر خرق عادت کوئی بات سامنے آ جائے تو اس کا جائزہ ہمیں شریعت کی روشنی میں لیں گے۔ تو یہ تو تھی خرق عادت چیزیں۔ تو جو چیزیں عادت کے مطابق واقع ہوتی ہیں، شریعت کے عام طور پر احکام یعنی ان امور پر مبنی ہوتے ہیں جو عادت کے مطابق ہیں۔ تو جو عادتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، جیسے ابھی ذکر کیا کہ وقوع ہونے کے اعتبار سے جو عادات ہوتی ہیں یا رسم و رواج ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک کلی جو زمانے حالات جگہ تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتے، جیسے یہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، غمی خوشی، لذت والی چیزوں کی طرف رغبت، اور جو غیر لذیذ نہیں ہوتی ان سے نفرت۔ یہ چیزیں ان عادات میں ہیں جن میں تبدیلی نہیں آتی، اور وہ عادات جن کو جزیات کہا جاتا ہے ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو جن عادات میں تبدیلی نہیں آتی ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اگر ان سے شرعی مطلوب پورا ہو رہا ہے تو پھر ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ شرعی مطلوب ان سے پورا ہو رہا ہے تو وہ عادات، وہ رسم و رواج ایسے ہی ہوں گے جیسے شرعی احکام ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ عادات جن کو جزیات کہا جاتا ہے، جزیات کا نام دیا جاتا ہے، جن میں حالات اور زمانوں اور جگہوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ ان کا اعتبار جو ہے وہ عرف کے مطابق کیا جائے گا۔ ان کا اعتبار عرف کے مطابق ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ جو عرف چلتا ہے، جس جگہ میں عرف کے مطابق کوئی لفظ بولا جاتا ہے جو معنی وہ مراد لیتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، ان کے ہاں جو رواج پایا جاتا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ جو چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں ان کے اندر، اس میں جو ہے وہ ایک تقسیم تھی وقوع کے اعتبار سے۔ جو عادات ہیں وہ جب واقع ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، تو ان کی یہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تقسیم ہے شرعی اور غیر شرعی ہونے کے اعتبار سے۔ شرعی اور غیر شرعی ہونے کے اعتبار سے کچھ عادات وہ ہیں جن کو ہم شرعی عادات کہتے ہیں۔ شرعی عادات کون سی ہیں؟ یعنی ان سے مراد وہ عادات، وہ رسم و رواج ہیں یا تو شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے یا شریعت نے ان کا رد کر دیا۔ جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے وہ معتبر ہوں گی، وہ تو ایسے ہیں جیسے شرعی احکام ہیں، اور جن کا رد کر دیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہیں، یعنی ان کے اندر کبھی حسن پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی شریعت نے جن عادات کو کہا نا کہ یہ اچھی ہیں، شریعت نے کیسے کہا؟ مثلا انہیں کرنے کا حکم دے دیا، یا تو کہا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، یا کہہ دیا کہ یہ کام کرنا مستحب ہے، یا کسی میں اختیار بھی دے دیا، یا کسی کام سے روک دیا کہ یہ حرام ہے اور کسی کو کہہ دیا کہ یہ مکروہ ہے۔ تو یہ ہے شریعت کا باقاعدہ عادات کا اعتبار کرنا، یعنی شریعت نے اعتبار کیا ہے، کسی کو معتبر سمجھا اور اس کو کرنے کا مطالبہ کر دیا، اور کسی کو یعنی رد کر دیا، کسی عادت کو، رواج کو رد کر دیا، اس سے یا تو بالکل منع کر دیا یا رکنے کی ترغیب دے دی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا حکم کراہت کا ہے، یعنی مکروہ بنا دیا۔ جیسا کہ مثلا ایک تو ہے نا عبادات، بات جو ہے عبادات کی نہیں ہو رہی،
یہ ہے عام رسم و رواج۔ رسم و رواج میں جو ہے وہ یہ طریقے آ جاتے ہیں طہارتوں کے، طہارت صفائی کے طریقے، طہارت اور صفائی کا طریقہ۔ اس طرح جو ہے وہ کچھ گواہیوں کے بارے میں احکام ہیں، کچھ جو ہے وہ سطر کو ڈھانپنے کے احکام ہیں۔ سطر کو ڈھانپنے کے یہ رواج ہوتے ہیں نا، عام طور پر عادات ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ عادات کو شریعت نے ضروری قرار دیا، مثلا طہارت کرنا۔ طہارت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو طہارت ہے نا حکمی، جس طرح کہ ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس طرح ازالہ نجاست۔ ازالہ نجاست یہ ایک عادت ہر دور میں یہ ہوتی ہے نا، نجاست کا ازالہ۔ کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کے جسم میں نجاست لگی رہے، تو نجاست کے ازالے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اس عادت کو شریعت نے اپنانے کا حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو نجاستوں سے پاک رکھنا ہے۔ اور سطر کے بارے میں حکم کیا دیا کہ اپنے سطر کو تم نے ڈھانپ کے رکھنا ہے، سطر کو ڈھانپنا ہے، ننگا نہیں کرنا، ننگا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو ایسے جو ہے مثال کے طور پر شراب کو حرام کر دیا، سود کو حرام قرار دے دیا، جوے کو حرام کر دیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو لوگوں کے ہاں بطور عادت چلتے رہتے ہیں، شریعت نے ان سے روک دیا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا، یعنی اس کی رائے جو ہے اس کے مطابق بنے یا نہ بنے۔ کسی وقت مثال کے طور پر کسی دور میں عرف یا رواج ان کے خلاف بن جاتا ہے، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا جیسے عورت کو حکم دیا گیا نا کہ وہ پردہ کرے، عورت کو حکم ہے کہ وہ پردہ کرے۔ کسی معاشرے کے اندر رواج یہ بن جاتا ہے کہ وہ لوگ پردہ نہیں کرتے، تو کیا اس عادت کا شرعی طور پر حکم کیا ہوگا؟ اس عادت کو رد کر دیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ شریعت نے اس کا اعتبار کس طرح کیا ہے؟ اس عادت کو رد کر دیا ہے، اس سے روک دیا ہے۔ ایسے ہی کسی معاشرے کے اندر شراب پینے کا رواج بن جائے تو کیا اس عادت کو ہم جائز سمجھ لیں گے کیونکہ رواج بن گیا ہے؟ کسی جگہ پر رواج یہ بن جاتا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی اس کا رواج عام ہو جاتا ہے، اس کو ہم کوئی شرعی جواز مہیا نہیں کر سکتے۔ اور کسی جگہ عرف یہ بن جاتا ہے کہ لوگ جوے کا کام کرتے ہیں، یعنی ایسے کاروبار کرتے ہیں جن کے اندر جوا عام ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس عرف کی بنیاد پر کہیں گے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ شریعت نے اس سے روک دیا ہے؟ اس لیے اسی طرح جو ہے وہ کسی جگہ عرف اور ان کا رسم و رواج یہ بن جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں شادیوں میں ہے کہ لوگ شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، بچے کی پیدائش پر مثلا ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، یعنی باقاعدہ ناچ گانا رقص و سرود ہوتا ہے۔ اور کسی معاشرے کے اندر اگر یہ عادت بن جائے تو کیا اس عادت کو جائز کر لیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ عادات وہ ہیں کہ جن سے شریعت نے روک دیا، اور کچھ عادات وہ تھیں جن کو شریعت نے اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ جو ہیں وہ مثلا پردہ کریں، اپنا سطر جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھیں اور نجاست کا ازالہ کریں۔ اگر کسی جگہ پر لوگ نجاستوں کا ازالہ نہیں کرتے، جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے نا، نجاست کے ازالے کا کوئی تصور نہیں، ظاہری طور پر ایک صفائی کا تصور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس سے یعنی کوئی عرف جو ہے کسی اچھائی کو برائی نہیں بنا سکتا، کسی برائی کو وہ اچھائی نہیں بنا سکتا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں ان عادات کی، ان رسم و رواج کی، یا لوگوں کے وہ امور جو عام طور پر جاری رہتے ہیں، لوگ اکثر ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یعنی ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے لوگوں کے ہاں، تو شرعی طور پر شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے
शरीयत ने इतबार कैसे किया है, या तो उन आदात को करने का हुक्म दिया है या फिर उनसे रोका है। तो जिनको करने का हुक्म दिया है उनको कोई शख्स जो है वो किसी वक्त रोक नहीं सकता, जिनसे रुकने का हुक्म दिया है कोई शख्स उनके करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता, या शरई तौर पर उनको जायज़ करार नहीं दे सकता। खा लोग कितना ही उर्फ बन जाए, किसी उर्फ की वजह से शरीयत के नाजायज़ करदा रस्म और रवाज को जायज़ नहीं किया जा सकता। ये तो यानी मतलब ये है कि इनका हुक्म क्या है, इनका हुक्म ऐसे है जैसे शरीयत के आम अहकाम का है। जैसे आपके लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, हज की अदायगी या ज़कात की अदायगी ज़रूरी है, बेआइनी इसी तरह वो आदात, वो रस्म रवाज जिनका शरीयत ने इतबार किया है उनकी पाबंदी करना भी दूसरे अहकाम की तरह ज़रूरी है। ये तो एक किस्म थी आदात और रस्म रवाज की, क्योंकि ये हर मुआशरे के अंदर चलते रहते हैं। इसलिए आप देखते हैं ना, कोई मुआशरा इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो, उसमें कारोबार भी चलते हैं, जुआ भी चलता है, शराब भी चलती है, नाच गाना, रक्स व सरूद, ये सारी चीज़ें ज़माना जहलीज में चलती थी, आज तक ये चल रही हर मुआशरे के अंदर। तो इस तरह के रवाज जो हैं इनको शरीयत ने रद्द कर दिया। बाकी इसके बाद जो है वो ये मुस्तकिल यानी चलने वाले रवाज होते हैं। बाकी जो है वो कुछ ऐसे रवाज या ऐसी आदात हैं कि जिनका शरीयत ने इतबार नहीं किया। शरीयत ने इतबार नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि शरीयत ने बाकायदा कोई इजाबी या सलबी हुक्म नहीं दिया। उनके बारे में ये नहीं कहा कि इनकी पाबंदी ज़रूरी है, या ये नहीं कहा कि इनसे रुकना ज़रूरी है। ऐसा शरीयत ने कोई हुक्म नहीं दिया। तो इनका इतबार कैसे किया जाएगा? क्या ये यानी आदात जो हैं इनका और शरई अहकाम का या शरई नसूस का टकराव हो जाएगा, तो फिर हम शरई नसूस को तरजीह देंगे या इन आदात और रस्म रवाज को तरजीह देंगे? पहली बात तो वाज़ेह थी ना कि पहली में जिनका शरीयत ने इतबार किया है या जिनका रद्द किया है, यानी मतलब ये है कि जिनका करने का हुक्म दिया है या जिनसे रुकने का हुक्म दिया है, ये दोनों वो आदात हैं, वो रस्म रवाज हैं जो शरीयत ने मोतबर समझे हैं और उनका इतबार किया है। तो उनकी खिलाफ वर्जी तो जायज़ नहीं होगी। किसी भी जगह का उर्फ इनको जायज़ करार नहीं दे सकता। ये बात तो खैर ये पहली किस्म के बारे में थी। और हम अब दूसरी किस्म वो जिनके बारे में आप बात करने लगे हैं, वो क्या है? वो आदात और रस्म रवाज जिनका शारे ने इतबार नहीं किया, मतलब ये है कोई इजाबी सलबी हुक्म नहीं दिया, वैसे उनको छोड़ दिया है। तो उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल होते रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल नहीं होते। मतलब ये है किसी जगह होते हैं, किसी जगह नहीं होते, यानी उनमें तब्दीली आती रहती है। जो मुस्तकिल होने वाले हैं उनमें यही चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमने जिक्र किया, खाना पीना, उठना बैठना, जिनको हम आम तौर पर आदात कहते हैं, यानी इंसान बशरी तकाज़े करता है तो कुछ काम करता है। खाना पीना भी एक बशरी तकाज़ा है। ऐसे ही उठना बैठना, सोना जागना, गमी खुशी, इस तरह की चीज़ें, तो ये वो आदात हैं जो मुस्तकिल होती हैं, इनमें तब्दीली नहीं होती। इन आदात के बारे में शरई हुक्म क्या होगा? क्या इन आदात का कोई शरई से कोई टकराव है? इसमें टकराव उसी वक्त होगा कि जब इनका जो असल मतलूब है वो पूरा ना हो। मतलब यह है कि अगर खाना पीना, उठना बैठना, जागना, इंसान का इस तरह गमी खुशी का मौका, ये एक फितरी सी चीज़ें हैं, ये होती रहती हैं। अगर इससे शरीयत के मकासद पूरे हो रहे हैं तो फिर शरीयत के साथ इसका कोई टकराव नहीं है। इन चीज़ों में शरीयत कोई टकराव पैदा नहीं करती।
ایسے ہی دوسرے وہ رسم و رواج عادات ہوتے ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرعی احکام کے لیے وہ اسباب بن جاتے ہیں. ان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، جیسا کہ جزیات کے بارے میں اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ مثلا لباس تبدیل ہو جاتا ہے، رہنے سہنے کا انداز بدل جاتا ہے، کاروبار کی صورتیں بدل جاتی ہیں، نکاح طلاق کے بعد دفعہ کئی رواج بدل جاتے ہیں. عام طور پر یہ یعنی معاشرتی مسائل میں زیادہ تر یہ تبدیلیاں آتی ہیں. کبھی تو تبدیلی جو ہے وہ یعنی بعض دفعہ کسی رواج کے مطابق آ جاتی ہے، کسی جگہ یعنی ایک رواج ہے، دوسری جگہ کوئی دوسرا رواج شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں عرف کے مطابق جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ چیزیں جن میں تبدیلی آتی رہتی ہے نا، ایسی عادات جن میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو تبدیلی آنے کے باوجود شریعت ان سے روکتی نہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسا رسم و رواج ہو اس کے مطابق ہی عمل کر لیا جاتا ہے. شریعت اس کے مطابق ہی یعنی فیصلہ دے دیتی ہے. جیسے رواج ہے، وہ رواج جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے، یعنی لین دین سے، خرید و فروخت سے، اس طرح نکاح طلاق کے کچھ رواج ایسے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی مثال سے ذرا یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کسی جگہ پر خرید و فروخت میں یہ رواج بن جاتا ہے کہ لوگ بات نہیں کرتے، بس ایسے ہی چیز پکڑی اور بس لے لی، اور اس کے جو ہے وہ پیسے ادا کر دیے، باقاعدہ کوئی عقد ہی نہیں ہوتا. اس کو بیع تعاطی کا نام ہی دیا جاتا ہے، بیع تعاطی. حالانکہ باقاعدہ یہ عقد ہے نا خرید و فروخت کا، لیکن باقاعدہ عقد نہیں کیا جاتا. ایک آدمی جاتا ہے، چیز پکڑتا ہے، پوچھتا ہے پیسے کتنے دے کے آ جاتا ہے بس. یہ کس حکم کے تحت یہ کرتا ہے؟ رواج کے تحت کرتا ہے. کسی جگہ خرید و فروخت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ لوگ مثلا کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ کوئی مشین بھی ہو سکتی ہے، کوئی پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مکان بھی ہو سکتا ہے، یا مثلا اس کے علاوہ کوئی غلہ بھی ہو سکتا ہے، کہ لوگوں کے ہر رواج یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمت نقدی دے دیتے ہیں. ایک آدمی جا کے طے ہی نہیں کرتا تو اس نے قیمت کیسے ادا کرنی ہے، وہ بھی نقد کرے گا. اگر کسی جگہ رواج جو ہے ادھار کا ہے تو پھر وہ بھی اس کی رقم ادھار ادا کرے گا. اگر کسی جگہ رواج جو ہے وہ قسطوں میں دینے کا ہے تو پھر وہ قسطوں میں ادا کرے گا. اگر کسی جگہ رواج یہ ہے کچھ رقم ایڈوانس دی جاتی ہے اور کچھ رقم قسطوں میں، تو وہ بھی اس کا پابند ہوگا. یعنی عرف کے مطابق، ان کے رواج کے مطابق ہی فیصلہ دے دیا جائے گا. شرعی طور پر بھی اس پر کوئی یعنی ممانعت نہیں ہوگی. اس طرح نکاح طلاق کے اندر بھی مثلا مہر جو ہے وہ کوئی فوری ادا کر دیتے ہیں. کسی جگہ رواج جو ہے زیورات کا ہوتا ہے، کسی جگہ رواج نقدی کا ہوتا ہے. اس طرح شادی بیاہ میں اس طرح کے رواج بھی ہوتے ہیں کہ دلہن کے لیے کچھ کپڑے یا کچھ اور چیزیں بطور تحفہ دے دی جاتی ہیں، اور یہ عرف کے مطابق یہ تحفے جو ہوتے ہیں یہ مہر میں شامل نہیں ہوتے. کسی جگہ رواج یہ ہے کہ مہر فوری ادا کر دیا جائے، کسی جگہ رواج جو ہے کہ بعد میں ادا کیا جائے. اس طرح کے رواج عام طور پر موجود ہوتے ہیں. یہ معاشروں کی تبدیلی سے، زمانے بدلنے سے، جگہ بدلنے سے ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے. ان میں فیصلہ جیسا ان کا رواج اس کے مطابق ہی کر دیا جائے گا. بس اوقات اختلاف اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ مقاصد کی تعبیر میں اختلاف ہوتا ہے. مثلا یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، ایک جگہ پر اس کا معنی کچھ اور مراد ہوتا ہے، دوسری جگہ پر مراد کچھ اور ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اب لفظ تو ایک ہے، لیکن لفظ بول کر ہر ایک کا مقصد اپنا اپنا ہے. مقاصد کی تعبیر میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یعنی زبان کے مختلف ہونے کی وجہ سے
عرب لوگ ایک لفظ کو اپنی زبان میں ایک معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسری قوم کوئی اسی لفظ کو اور معنی کے لیے استعمال کر لیتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں، ویسے تو عربی الفاظ ہیں لیکن ان کا استعمال مختلف ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جلوس کا معنی کیا ہوتا ہے، عربوں کے ہاں جلوس کا معنی کیا ہے؟ عربوں کے ہاں جلوس کا معنی تو بیٹھنا ہے نا، تو ہمارے ہاں جلوس کا معنی بازاروں میں دوڑنا، یعنی ہمارے عرف کے مطابق یہ معنی بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ یعنی جلوس کا معنی عربوں کے ہاں تو آرام سے بیٹھنا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ ہو گیا۔ اس میں لفظ تو ایک ہے لیکن مقصد کی تعبیر یعنی اپنی اپنی ہے، اپنا اپنا معنی ہر ایک نے لے لیا۔ یہ زبان کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ میں زبانیں مختلف نہیں ہوتی لیکن ایک لفظ کا معنی مختلف پیشوں والے مختلف لے لیتے ہیں۔ لفظ ایک ہے، ایک پیشے والا اس کا استعمال اور معنی میں کرتا ہے، عام لوگ اس کا استعمال کچھ اور معنی میں کرتے ہیں، اس طرح بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا اختلاف سامنے آ جائے تو پھر فیصلہ کیسے کیا جائے گا شرعی طور پر؟ یعنی جن کے ہاں جو معنی چلتا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، جو معنی ان کے مطابق ہے۔ اگر کسی جگہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا نا۔ مثال کے طور پر ایک رواج جو اس وقت چل رہے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ عربوں کے ہاں جائیں نا، ان کے ہاں ٹریفک جو ہے دائیں طرف چلتی ہے، عربوں کے ہاں ٹریفک دائیں طرف چلتی ہے لیکن ہمارے ہاں بائیں طرف چلتی ہے۔ اب ایک عملی رواج ہے، عملی رواج ہے مختلف۔ تو اب آپ نے اگر عربوں کے ہاں کو فیصلہ کرنا ہو تو وہاں ان کے رواج کے مطابق کریں گے، پاکستان میں کرنا ہو تو پاکستان کے رواج کے مطابق۔ اور فیصلہ یہ کب ہوگا؟ مثلا ٹریفک چل رہی ہے اور حادثہ ہو گیا کوئی، مثلا حادثے میں آپ نے جو باقاعدہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں غلطی اور جرم کس کا ہے، سزا کس کو ملنی چاہیے، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ سعودیہ میں دائیں طرف چلنا ضروری ہے، تو وہاں کوئی آدمی اگر بائیں طرف چلے گا تو غلطی اس کی، ہمارے ہاں دائیں طرف چلے گا تو غلطی اس کی۔ اب یہ دیکھنے میں معاملہ تو ٹریفک کا ہے لیکن عرف کے بدلنے سے حکم میں تبدیلی آ گئی، حکم میں یہاں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اعمال جو ہیں فعل یعنی فعلی لحاظ سے عرف بدلتا ہے، ویسے قولی لحاظ سے بدل جاتا ہے۔ ایک جگہ ایک لفظ سے ایک معنی مراد ہوتا ہے، دوسری جگہ اسی لفظ کا معنی کچھ اور مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے اب عربوں کے ہاں یہ لفظ چل رہا ہے لبن کا لفظ ہے، لبن کا لفظ ویسے تو قرآن میں بھی آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا۔ قرآن حدیث میں لبن سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ دودھ مراد لیا گیا۔ ہمارے ہاں جب یہ لبن کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم کیا مراد لیتے ہیں اس سے؟ نہیں، یہاں ہمارے ہاں دودھ مراد لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لبن سے مراد دودھ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ سعودیہ میں چلے جائیں، ان کو جا کے کہیں کہ آپ مجھے لبن دے دیں تو آپ کو دہی دے دے گا۔ یعنی اس طرح مطلب یہ ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن مراد اپنی اپنی۔ ان کے ہاں لبن سے مراد دہی بن گئی، ہمارے ہاں لبن سے مراد دودھ ہے۔ اب وہاں کوئی آدمی لبن کی بات کرے گا تو اس سے مراد دہی مراد ہوگی۔ مثلا ان کا جھگڑا ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے دودھ مانگا تھا اس نے دہی دے دی ہے، تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ دہی فیصلہ تو اس کے حق میں ہوگا نا جس نے اس کا معنی دہی کا لیا ہے، کیونکہ وہاں عرف میں لبن سے مراد دہی مراد ہے۔ لیکن پاکستان میں آ جائے تو پھر پاکستان میں اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے لبن دے دو تو وہ اسے دہی دے دے تو پھر جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اس میں فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جس نے لبن سے مراد دودھ لیا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ بعض دفعہ یعنی مقاصد کی تعبیر میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن مختلف جگہ پر اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، تو جس علاقے میں جو معنی مراد ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ یہ بات ہم کر رہے تھے کس کی؟ یعنی ایسے رواج یا ایسی عادات جن میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔
تبدیلی یہ کبھی یعنی عام طور پر عادات میں تبدیلی، رسم و رواج میں، طور طریقوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس طرح کہ خرید و فروخت، لین دین، نکاح طلاق کے معاملات، اور کبھی یہ تبدیلی آتی ہے یعنی مقاصد کی تعبیر میں، یعنی الفاظ ایک ہیں لیکن ہر جگہ لوگوں کی اپنی اپنی مراد ہے، فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خارجی معاملہ ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے حکم جو ہے وہ بدل جاتا ہے، خارجی معاملے کی بنیاد پر، کسی خارجی معاملے کی بنیاد پر بھی تبدیلی آ جاتی ہے، جو بعض دفعہ وہ بلکہ یہ مکلف کے اختیار میں نہیں ہوتا، مکلف کے اختیار میں نہیں، لیکن کوئی معاملہ ایسا خارجی پیش آ گیا جس کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ کسی لڑکی یا لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت، بالغ ہونے کی علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ بالغ ہو گیا؟ ہاں؟ لیکن اس میں عادات ایک ہی طرح کی ساری ایک نہیں ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بالغ ہونے کی علامت کیا ہے جی؟ احتلام کا ہونا مثلا، یا یہ ہے کہ بالوں کا آ جانا، زیر ناف مثلا بال آ جائیں، مونچھوں کے، داڑھی کے، بغل کے نیچے بال آ جائیں، یہ علامتیں ہیں۔ کی علامت یہ ہے کہ اس کو حیض آ جائے، ان اس طرح کی علامتوں سے۔ لیکن حیض کا آنا یا بالغ ہونا کسی کا ہر جگہ پر ایک ہی عمر میں نہیں ہوتا، ایک ہی انداز سے نہیں ہوتا۔ جیسے آپ یہ مثالیں سنتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں بعض دفعہ کوئی ہو سکتا ہے کہ 15 سال کا بالغ نہ ہو، اور آپ کو کسی جگہ ایسی مثال مل جائے گی کہ 9-10 سال کا بالغ ہو جائے، تو پھر وہاں آپ یہ حکم لگائیں گے کہ جب تک 15 سال کا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو بالغ نہیں کہا جائے گا۔ جس جگہ یعنی کوئی جلدی بالغ ہو جاتا ہے تو وہاں کا عرف ہی معتبر ہوگا، یعنی ہر جگہ کا جو عرف ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ دیا جائے گا، کیونکہ یہ تبدیلیاں عام طور پر آتی رہتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پھر عرف کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا عورت کے بالغ ہونے کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے حیض نہ آ رہا ہو تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کی قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا، اس کی ہم عمر عورتوں کو دیکھا جائے گا، اس سے اس کے بالغ ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ کیا ہے؟ عرف کا طریقہ، یہ عادت کا طریقہ ہے، عادات کے مطابق فیصلوں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ چیزیں ہم نے دو ذکر کی، ایک یہ کچھ عادات اور رسم و رواج ایسے ہیں جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، خواہ ان کو کرنے کا حکم دیا ہو یا ان سے رکنے کا حکم دیا ہو، ان میں کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی، خواہ رواج عرف کتنا ہی تبدیل ہو جائے، کسی جگہ پر لوگ اس کے مخالف کتنا ہی زیادہ عمل کرنا شروع کر دیں، کتنا عرف پھیل جائے، مسلسل ہو رہا ہو، اس کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن جن کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا، وہ عادات اور رسم و رواج جن کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ ان کا باقاعدہ کوئی حکم نہیں دیا یا ان سے روکا نہیں ہے، بلکہ اس کو لوگوں کے رسم و رواج پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس میں کچھ عادات وہ ہیں جو مستقل ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بدلتی رہتی ہیں۔ جو مستقل ہوتی ہیں، کھانے پینے اور سونے اٹھنے اس طرح کی چیزیں، ان میں حکم اگر اس سے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان عادات سے شرعی مقاصد پورے ہو رہے ہیں تو پھر ان کا حکم شرعی احکام جیسا ہی ہوگا، وہ تو جاری رہیں گے، کوئی تبدیلی ان میں نہیں ہوگی۔ لیکن جن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس کی یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں، تو ان میں حکم جس جگہ کا رواج ہے اس کے مطابق ہی دیا جائے گا، فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اس کی جو ہے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، کیونکہ عرف جو ہوتا ہے نا، یہ استعمال کے لحاظ سے کبھی قولی ہوتا ہے، کبھی فعلی ہوتا ہے۔ استعمال کے لحاظ سے تو ہم نے بیان کر دیا نا، استعمال کے لحاظ سے کبھی کلی ہوتا ہے، کبھی جزئی ہوتا ہے، لیکن ایک اس کا جو استعمال ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ کبھی قولی کبھی فعلی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر لفظ ولد ہے نا،
لفظ ولد، ایسے ہی لفظ طلاق اور لفظ مشروب اور لفظ لحم، یہ ایسے الفاظ ہیں جو عمومی طور پر یعنی کلی طور پر ان کا معنی جو ہے وہ وہی مراد ہوتا ہے جو عرف میں پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک لغوی معنی بھی ہے، لیکن لغوی معنی اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ عرفی معنی اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلا جب ولد کا لفظ بولا جائے تو کیا مراد لیا جاتا ہے؟ بیٹا مراد لیا، بیٹی نہیں آتی، حالانکہ لغوی اعتبار سے اس میں بیٹی بھی شامل ہے۔ ایسے ہی لحم کا لفظ بولا جاتا ہے تو لحم کے لفظ میں عرف میں مراد کیا ہوتی ہے؟ لحم کا لفظ بول کر عام طور پر ہم گوشت مراد لیتے ہیں نا، گوشت میں مثلا گائے، اونٹ اور کٹا وغیرہ شامل کر لیتے ہیں۔ مرغی کبھی شامل کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لیکن مچھلی کو تو بالکل ہی نہیں کرتے، جبکہ لغوی اعتبار سے لحم کے اندر مچھلی بھی شامل ہے۔ تو اس یعنی لغوی اعتبار سے جو معنی تھا اس کو چھوڑ دیا گیا اور عرفی معنی لے لیا گیا، عرفی معنی جو لحم کا ہے۔ اس میں جو ہے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی آدمی قسم اٹھا لے کہ میں نے لحم نہیں کھانا، پھر مچھلی کھا لے تو کیا وہ ہانس ہوگا یا کہ نہیں ہوگا؟ معنی عرفی لیا جائے گا نا، وہ ہانس نہیں ہوگا۔ ایسے مثلا لفظ طلاق ہے، طلاق کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب چھوڑ دی جائے یا اس کو آزاد کر دیا جائے تو اس کی لفظ طلاق استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عرف میں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیوی کو اپنے سے الگ کر دینا، یہ مراد لیا جاتا ہے۔ یہ عرفی معنی جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، غالب اس کا استعمال یہ ہے، یعنی کوئی طلاق کا لفظ بول لے تو اس سے مراد بیوی کی ہی جدائی مراد لی جائے گی۔ مثلا کوئی آدمی ویسے کہہ دے کہ طلاق طلاق، بعد میں کہے کہ میں نے بیوی کو تو نہیں کہا، میں نے تو کسی اور چیز کے لیے کہا تھا، تو اس کی یہ مراد غیر معتبر ہوگی، کیونکہ عرف کے اندر جو معنی مراد ہے وہی لیا جائے گا اور اس کے لیے قرائن مل جاتے ہیں مراد۔ تو اس طرح جو ہے وہ یعنی عرف یعنی قولی بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ معنی کے لحاظ سے تو اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، لیکن عرف میں اس کا استعمال کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی وقت اس کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو فیصلہ اس معنی کے مطابق ہوگا جو عرف میں چلتا ہے، اس کے مطابق کیا جائے گا۔ مشروب کا معنی ہمارے ہاں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خاص کر میٹھا، یعنی میٹھا مشروب، جبکہ مشروب میں لغوی اعتبار سے ہر قسم کا مشروب شامل ہے۔ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں نے شربت نہیں پینا تو اس سے مراد پانی نہیں لیا جاتا۔ ایسے عملی جو عرف ہیں یا رسم و رواج یا عادات ہیں، ان کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں۔ عملی طور پر فیصلے جو ہیں عرف کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ لین دین کے مسائل جو ہیں بے شمار ہیں، خرید و فروخت کے، کہ خرید و فروخت جو ہے وہ جس جگہ کی جاتی ہے وہاں کا عرف معتبر ہوتا ہے۔ کسی جگہ یہ رواج ہوتا ہے کہ جس سے سامان خریدا جاتا ہے وہ سامان گودام تک یا گھر تک یا دکان تک پہنچاتا ہے، کسی جگہ رواج نہیں ہوتا۔ جس جگہ رواج ہوگا وہاں عقد کے اندر ہی یہ چیزیں بھی آ جائیں گی، خود ہی آ جائیں گی، الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے درمیان بعد میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ عرف کے مطابق کریں گے۔ عرف میں کیا جو بائع ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ یہ مال گودام تک یا دکان تک یا گھر تک پہنچایا گیا، کوئی پابند نہیں ہے۔ ایسے آپ جو ہے وہ کسی درزی سے کام کرواتے ہیں، کپڑا سلائی کے لیے دیتے ہیں، تو سلائی ایک طے ہوتی ہے، جو وہ لے رہا ہے وہی آپ سے لے گا۔ اگر وہ اس کے ہٹ کر مطالبہ کرے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسے وہ یہ بھی کہے کہ میں نے کپڑے کی سلائی کی ہے تو میں نے بٹنوں کے پیسے بھی لینے ہیں، میں نے بکرم کے پیسے بھی لینے ہیں، کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے کہ عرف کیا ہے کہ جب آپ نے درزی کو کپڑے سلائی کے لیے دے دیے تو ہر چیز اس میں شامل ہے، اللہ کے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر مطالبہ کرے گا تو فیصلہ اس کے خلاف دے دیا جائے گا۔
ایسے ہی آپ کسی بڑھائی سے کام کرواتے ہیں، کسی لوہار سے کام کرواتے ہیں، یا کسی اور کاریگر سے کام کراتے ہیں جن کی اجرتیں طے ہیں، تو آپ ان کو کام پر لگاتے ہیں تو اجرت کتنی دیں گے؟ جتنی ان کی طے معروف ہے، عرف میں چلتی ہے، اس سے زائد وہ مطالبہ نہیں کر سکتا اور کم آپ دے نہیں سکتے، اس عرف کے مطابق ہی چلے گی۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ آپ کسی کا مکان کرائے پر مثلا لیتے ہیں، کرائے پر مکان لے لیا آپ نے، تو کرایہ کیسے دینا ہے یہ عرف کے مطابق ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب صراحت نہ ہو، اگر صراحت ہو جائے تو صراحت عرف پر مقدم ہوتی ہے، صراحت نہ ہو تو اگر کسی جگہ کرائے کا رواج نقدی ہے تو آپ کو نقدی دینا پڑے گا، اگر ماہانہ کرایہ ہے تو پھر ماہانہ کے حساب سے دینا پڑے گا، یعنی جو عرف چلتا ہے اس کے مطابق۔ اگر ایڈوانس کا رواج ہے پھر آپ کو ایڈوانس دینا پڑے گا، بعض دفعہ سیکورٹی کا رواج بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو دینا پڑے گی پہلے۔ تو اگر رواج کے خلاف کوئی بات کرے گا فری کین میں سے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، رد کر دی جائے گی، کیونکہ وہ اس کے خلاف چل رہا ہے۔ لیکن وہ عرف غالب ہونا چاہیے، ہر ایک کے علم میں ہونا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل عرف وہ جس کا صحیح اعتبار ہوتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہ عرف عام اور غالب ہو کہ لوگ عام طور پر اس کو جانتے ہوں۔ اگر وہ خاص ہے تو کم از کم جس جگہ پہ آپ معاملہ کر رہے ہیں وہاں کے لوگ وہ تو اس کو جانتے ہوں۔ بعض دفعہ عرف جو ہے وہ خاص تاجروں کا ہوتا ہے، یا خاص کاریگروں کا ہوتا ہے، یا خاص مثلا یہ ہے کسی فیکٹری میں ایک عرف چلتا ہے، تو کم سے کم وہاں کے لوگوں کو تو اس کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ مثلا آپ نے مکان کرائے پر لیا ہے، تو مکان کرائے پر لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں رہائش رکھی جائے۔ عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ مثال کے طور پر اس قرب و جوار میں کسی جگہ مکان کرائے پر لیتے ہیں، تو آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس میں رہائش رکھنی ہے، رہائش کے اندر آپ خود بھی رہتے ہیں، آپ کے مہمان بھی آتے ہیں، تو کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ میری رہائش میں مہمان کیوں آتے ہیں؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عرف یہی ہے کہ جس جگہ آدمی رہتا ہے وہاں مہمان بھی آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص مکان کسی کا کرائے پر لے اور اس میں کیا کرے؟ بٹھی لگا لے، کہ مکان تو رہائشی ہے لیکن وہ بٹھی لگا لے، تو کیا وہ مالک اس پر خاموش رہے گا؟ اگر ان کے درمیان اس بنیاد پر جھگڑا ہو جاتا تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ عرف کے مطابق ہوگا۔ یا ایک آدمی کسی کی کوٹھی کرائے پر لیتا ہے اور اس میں آپ نے ڈنگر لا کے باندھ دیتا ہے، تو پھر وہ کہے کہ میں نے کرائے پر لے لی ہے نا، اب میں جیسے چاہوں استعمال کروں، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ عرف میں مکان کا جو استعمال ہے وہ ڈنگروں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ رہائش کے لیے، انسانوں کی رہائش کے لیے ہوتا ہے نا، اس لیے اس کے خلاف نہیں چل سکتا وہ، ورنہ وہ ظالم کہلائے گا، فیصلہ اس کے خلاف کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہمارے عام طور پر معاملات لین دین میں یعنی ایسی عادات کثرت سے چلتی ہیں، ان عادات کے مطابق ہی فیصلے ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کرائے کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک بعض دفعہ ہوتا ہے کئی چیزیں شرعی طور پر عرفی بنیاد پر نظر انداز ہو جاتی ہیں، کیونکہ عرف پر عمل کرنے کا مقصد اصل کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی مسئلہ کا لحاظ رکھا جائے، ان سے نقصانات کو دور کیا جائے، یہ مقاصد ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اگر کسی جگہ پر کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس میں آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ آگ لگ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا کوئی نقصان کیے بغیر آپ آگ بجھا نہیں سکتے، یا پانی داخل ہو رہا ہے تو آپ گھر کا کوئی نقصان کیے بغیر اس نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی اس کا تالا توڑ دیں گے، دروازہ توڑ دیں گے، کوئی دیوار گرا دیں گے تاکہ نقصان سے بچایا جا سکے، تو کیا بعد میں مالک کو یہ حق ہے کہ اس کے خلاف کیس کر دے، اس نے جی میرا تالا توڑ دیا ہے؟ اس لیے یہ چیزیں عرف میں ہیں کہ ایک آدمی جب دوسرے کا نقصان دیکھتا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے فیصلہ جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اس کا نقصان کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اس کے نقصان کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس لیے مسئلے کو دیکھا جائے گا نا۔ اس لیے اہل علم نے یہ بات کی ہے کہ
یعنی عرف جو ہوتا ہے نا، اس کا اعتبار کرنے کے لیے سب سے پہلے چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ عرف کتاب و سنت کی نص سے نہ ٹکرائے، بلکہ عام جو قواعد ہیں ان سے بھی نہ ٹکرائے۔ کسی وقت کسی جزوی حکم سے کچھ ٹکراؤ ہو سکتا ہے، جیسے ابھی یہ مثال دی ہے، جزوی حکم کے ساتھ کچھ ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے نا اس کو نہ بیچیں آپ، یہ حکم ہے نا ایک حدیث کے اندر، جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، لیکن کاریگروں سے آپ چیزیں بنوا لیتے ہیں، جوتے بنا لیتے ہیں نا، اور بھی چیزیں آپ سائی پر یا ایڈوانس پر چیزیں تیار کروا لیتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ آرڈر پر تیار کرتے ہیں۔ وہ چیز پہلے موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کی اجازت کس لیے دی گئی ہے؟ یہ عرف کی بنیاد پر ہی دی گئی ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے، اگر یہ اجازت نہ دی جائے تو لوگ تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور باقی جو ہے وہ اگر کسی وقت ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ایسا اجتہادی آ جاتا ہے، اجتہادی مسئلے کی بنیاد پر کسی نے کوئی فیصلہ دیا ہے، فتویٰ دیا ہے، تو عرف کی بنیاد پر اس کو تو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بعض فقہا نے ایک مثال ذکر کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ تھا کہ شہد کی مکھی اور ریشم کے کیڑے خریدے بیچے نہیں جا سکتے، ان کا یہ فتویٰ تھا۔ ریشم کے کیڑے اور شہد کی مکھی کو بیچا خریدا نہیں جا سکتا، اس لیے کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر مال بننے کی صلاحیت ہے، یہ کوئی مال نہیں ہے، اور خریدا بیچا اسی کو جا سکتا ہے جس کی قیمت ہو یا مال بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور بعد میں کچھ وقت گزرا تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حضرت شیبانی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ریشم کے کیڑے اور شہد کی مکھی کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ رواج بدل گیا کہ لوگوں نے باقاعدہ ان کو رکھنا شروع کر دیا، ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کسی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ تو یہ یعنی پہلا جو فتویٰ تھا وہ بھی انہوں نے ایک اجتہاد کی بنیاد پر دیا، انہوں نے عرف کی بنیاد پر یہ فتویٰ تبدیل کر دیا، ہو سکتی ہے کیونکہ لوگوں نے کاروبار شروع کر دیا، باقاعدہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی باقاعدہ جو ہے وہ یعنی ان چیزوں کے اندر مال خود تو نہیں، مال بنانے کی صلاحیت ہے، اس لیے ان کو بیچا خریدا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال باقی جو ہے وہ عام چیزیں جو عرف میں چلتی ہیں، شریعت نے کسی جگہ ان سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، یا شریعت کی کسی نص سے ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا، یا عام کسی قید کلی سے ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا، ان میں اصل تو یہ ہے کہ آپ عرف کے مطابق جس جگہ جو عرف ہو اس کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے یا حکم لگائیں گے، جیسے ہم نے اس کی مثالیں ذکر کر دی ہیں پہلے۔ تو لیکن اس میں کچھ چیزیں یہ بھی ہے دیکھنے والی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عرف کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو یا کوئی بہت بڑی مسلط جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے۔ کسی وقت ایک عرف کے مطابق چلنے سے یعنی مسالے متاثر ہوتی ہیں یا ضرر جو ہے وہ اس سے لاحق ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہے تو عرف، لیکن عرف پر عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آگے حرام کی طرف نقصان بھی ہو سکتا ہے، حرام کی طرف بھی لے جائے گا، اس لیے اس سے پھر روک دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی عرف نہیں ہونا چاہیے کہ جو برائی کا دروازہ کھول رہا ہو، لوگ کہیں گے یہ جی عام طور پر چلتا ہی ہے، چلو کوئی نہیں چلاتے جاؤ، لیکن اس سے جو ہے وہ آگے برائی کا راستہ کھل رہا ہو یا کسی کا نقصان ہو رہا ہو۔ تو اس لیے عرف کے اندر یعنی اس کے اعتبار کے لیے کسی نص کی مخالفت کا نہ ہونا اور شرعی قاعدے کی خلاف ورزی نہ ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی عرف ایسا ہو کہ جس میں حکم کی بنیاد ہی عرف پر ہی رکھی جاتی ہے۔ مطلب ہے کہ عام جو معاملات ہیں جن میں شریعت نے نہ کہیں روکا ہے نہ کہیں منع کیا ہے، اور
جس کو ہم عمومی طور پر لوگوں کی عادات کہتے ہیں، عام معاملات، ان کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور کثرت سے عمل ہوتا ہے، اور خاص کر ایسے لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر اچھے سجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں، سلیم الفطرت لوگ بھی، کیونکہ بعض دفعہ غلط لوگوں کا عرف بن جاتا ہے، غلط لوگوں کا جو عرف ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، مطلب کوئی جو ہے وہ جس طرح کہ اب اگر آپ اداکاروں کے اندر جائیں گے تو ان کے تو عرف اپنے ہی ہیں، انہوں نے تو اداکاری کو انڈسٹری بنا لیا ہے، ان کے ہاں تو یہ عرف بن گیا، اب ان کا عرف جو شرعی طور پر متبرری ہے، یعنی خود ہی برائی ہے، برائی کے لیے دروازے کھولتا ہے یہ، اس طرح کچھ نشئی جو ہے اپنا کو عرف بنا لیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، یعنی غلط قسم کے لوگوں کا جو عرف بن جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اصل اس سے مراد وہ عرف ہے جو معاشرے کے اندر سنجیدہ اچھے لوگ جو ہیں ان کے ہاں وہ چلتا ہے، اس کو وہ یعنی ایک صحیح کام سمجھ کر، لوگوں کے لیے مفید کام سمجھ کر، اس کو لوگوں کی ہمدردی کے لیے یا عام طور پر لوگوں کی مصلحتوں کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ عرف کے کام ایسے ہی نہیں عرف بن جاتے، بلکہ ان میں لوگوں کی مصالحیں ہوتی ہیں، لوگوں کے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے کے اندر وہ رواج پاتے ہیں۔ تو پر کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ عرف کی وجہ سے کسی نص کے الفاظ کی تعیین ہوتی ہے، اس کے معنی کا ادراک ہوتا ہے، کسی نص کے مطلق کو آپ جو ہے وہ یعنی اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، واضح کر سکتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن نے مطلق ذکر کر دیا کہ من اوسط ما تطعمون بہ اہلیکم، درمیانہ سا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، اب درمیانہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ عرف کے مطابق ہوگا، من کانا فقیرا فلیاکل بالمعروف، یہاں شریعت نے فقیر آدمی کو یتیم کے مال سے کھانے کی اجازت دی، لیکن اس کو کس پر چھوڑ دیا ہے؟ عرف پر، عرف بھی فیصلہ کرے گا نا کہ معروف طریقہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہند کو یہ فرمایا تھا، خذی ما یکفیکی، یعنی خذی منہ ما یکفیکی ولدیکی، اتنا تو لے لے جو تیرے اور تیری اولاد کے لیے کافی، یہ عرف پر چھوڑ دیا گیا نا، کتنا کافی ہوگا کسی عورت کو اور اس کی اولاد کو، کتنا کافی ہے جو لے سکتی ہے۔ ہاں، تو اس طرح جو ہے وہ شریعت کی بعض نصوص جو ہیں ان کی عرف کے بغیر صحیح تعبیر نہیں ہو سکتی، عرف جو ہے ان کی صحیح تعبیر کرے گا، جیسے لفظ حرز کا ایک آتا ہے، حرز، چوری کی سزا کب ملتی ہے کسی کو؟ جب مال وہ حرز سے اٹھاتا ہے، تو حرز کا تعین کیسے کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے حرز سے مال اٹھا لیا ہے؟ عرف کے مطابق ہوگا۔ آپ کسی بھی جگہ پر چوری کا واقعہ اگر پیش آ جائے تو وہاں کے عرف سے اندازہ کریں گے کہ واقعی یہ حرز تھی، یہ ایسی جگہ تھی جس جگہ یہ سامان محفوظ تھا تو چور نے وہاں سے اٹھا لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز کی حرز ایک طرح کی نہیں ہوتی، مثلا سونے چاندی کی حرز اور ہے، نقدی کی حرز اور ہوگی، غلہ جات کی حرز اور ہوگی، اور جانوروں کی حرز وہ کچھ اور ہوگی۔ جانور تو باہر کسی حویلی میں ہوں گے نا، وہ تو آدمی کسی کمرے بند نہیں کرے گا، اس لیے حرز کا اعتبار ہر جگہ اس کے عرف کے مطابق کیا جائے گا۔ اس لیے جو عرف ہے یہ شرعی نصوص کی تعبیر کرتا ہے، معنی کی تعیین کرتا ہے، معنی کا ایسے ادراک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم شریعت نے ہمیں جو نفقات کا حکم دیا ہے، نفقات کی تعیین بھی عرف سے ہوتی ہے، کفاروں کی تعیین یہ بھی عرف سے ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم کفاروں کی تعیین بھی نہیں کر سکتے۔ تو کفاروں میں یہی کہا گیا ہے کہ اتنے آدمی کا کھانا کھلا دو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو عرف کے مطابق اس کی تعبیر کی جائے گی۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کے سامنے دو فریق آ جاتے ہیں، مثلا دو فریق جو ہیں ان کا جھگڑا ہو جائے تو ان کے الفاظ، ان کی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے عرف کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔
تاکہ صحیح طریقے سے ان دونوں کی بات کو سمجھا جا سکے، پھر اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ تو بہرحال اس طرح عرف جو ہے وہ یہ شریعت کے اندر اس کا کافی اعتبار کیا گیا ہے، اس کو کافی اہمیت دی گئی ہے، لیکن قبول کرنے کے لیے بعض شرائط جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گی کہ ناشکی سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ جس جگہ آپ عرف کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں وہاں کا عرف وہ عام ہونا چاہیے، غالب ہونا چاہیے، اور اکثر لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جس جگہ فیصلہ کرنا ہے جس عرف کے مطابق، وہ عرف اس وقت چل رہا ہو، یہ نہیں کہ کیونکہ فیصلہ تو آپ کر رہے ہیں پچھلے عرف پر، یعنی کسی چیز کا جو پہلے گزر چکی ہے فیصلہ آپ اس کا کر رہے ہیں، لیکن کس عرف کے مطابق جو آئندہ آ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ مگر کسی کے سامنے کسی کی لکھی ہوئی تحریر آ گئی، اس میں اس نے کوئی چیز وقف کی تھی کہ یہ فلاں کو دے دی جائے، کوئی اس نے وصیت کی ہے، کوئی اس میں کوئی نکاح طلاق کی شرط تھی، تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو کس عرف کے مطابق کریں گے؟ جو اس وقت تھا جس وقت یہ تحریر لکھی گئی ہے، اس عرف کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اس میں یہ دوسری شرط، تیسری شرط غالب اور اکثری ہونا چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ عرف کے خلاف کوئی صراحت نہ ہو۔ کسی جگہ پر اگر عرف کے خلاف صراحت ہو جاتی ہے تو پھر عرف کا اعتبار نہیں رہے گا۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سے کوئی اجرت کا معاملہ طے کرتا ہے، ایک آدمی کو مزدور رکھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو نے کام یہاں سے نا یہاں زور سے لے کر عصر تک کرنا ہے، زور سے لے کر عصر تک کام کرنا ہے، تجھے مزدوری پوری دے دی جائے گی۔ بات یہ طے کرے تو بعد میں جب لے آئے تو اس کو کہے کہ تو نے صبح سے لے کر 5 بجے تک کام کرنا ہے، اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے اگرچہ عرف یہی ہے، ایک آدمی مزدوری لیتا ہے مثلا 800 روپیہ ایک دن کا، اور کام کتنا کرتا ہے وہ مثلا 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے یا 5 بجے تک اس کو مزدوری دی جاتی ہے، لیکن ایک آدمی نے جب اس کو مزدور رکھا تو صراحت کر دی کہ تو نے کام صرف زور سے عصر تک کرنا ہے، تو مزدور پابند کس کا ہوگا؟ زور سے عصر کا پابند ہوگا، باقی کا پابند نہیں۔ کس لیے؟ یہاں عرف کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ صراحت آ گئی۔ کسی معاملے میں جب صراحت آ جائے، کسی جگہ عرف یہ ہو کہ لوگ کاروبار میں جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ چیز جو بائع ہے باقاعدہ گودام تک پہنچاتا ہے یا گھر میں پہنچاتا ہے یا دکان تک پہنچاتا ہے، لیکن خریدار جو ہے وہ صراحت کر دے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود لے جاؤں گا، میں آپ سے چیز خرید رہا ہوں، میں خود لے جاؤں گا، یہ صراحت کر دے تو پھر بائع اس کا پابند نہیں ہوگا کہ وہ وہاں تک اس کو پہنچائے۔ یہ یعنی عرف کے معتبر ہونے کے لیے کچھ شرائط تھی۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔